ملائکہ پر ایمان، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، فرشتے ہیں یہ یقین کرے، فرشتے ہیں یہ یقین کرے، اور پھر معصوم ہے، فرشتوں سے گناہ ہونا ہی نہیں، وہ معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیام کے واسطے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو احکام ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے اللہ عز و جل کا حکم لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں، تو اللہ اور رسولوں کے درمیان وہ واسطے ہیں، اور فرشتوں کی کئی قسمیں، فرشتوں کے کئی جو ہے وہ کئی قسم کی ڈیوٹیز ہیں فرشتوں کی، کوئی کرامن کاتبین کی حیثیت سے، کوئی منکر نکیر کی حیثیت سے ہے، اس طریقے سے مختلف فرشتے ہیں اور مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ تو فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اللہ کی، ان ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب ماننا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ اگر کوئی اللہ کی کتابوں کو اللہ کی کتاب نہ مانے، جیسے قرآن ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور کم و بیش 114 صحیفے نازل ہوئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتابوں کا منکر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ رسولوں پر ایمان، جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب پر ایمان، جتنے بھی اللہ نے فرستادہ پیغمبر بھیجے وہ ساروں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سارے رسول برحق ہیں، جتنے رسول بھی اس نے بھیجے ہیں، اور ہم کسی ایک رسول کی بھی توہین نہیں کر سکتے، کسی ایک رسول کی گستاخی سے یا بے ادبی سے انسان ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہزار حضور کی توہین کریں، لیکن خدا کی قسم کوئی مسلمان کبھی حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتا، اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ کس سمجھنے کے لائق؟ اب اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ ایمان آپ کی زندگی میں آ گیا، اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں، اور بھی تفصیل ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمانیات کا ایک چیپٹر ہے اور اعتقاد میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا کوئی انکار کر کے پوری زندگی نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، عمل اسی وقت قبول ہوگا جب ایمان ہمارا سلامت ہوگا اور ایمان ہمارے پاس ہوگا۔ اب اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کا مقام کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میں بتاؤں گا تو آپ اپنی قسمت پر ناز کرو گے، اور میں اپنی مرضی سے نہیں قرآن کی روشنی سے سمجھاتا ہوں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، خیر البریہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، پالنہار حقیقی فرما رہا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ مخلوق جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، ان ساری مخلوق میں اگر کوئی بہتر ہے تو وہ بہتر ہے جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے اور جس نے نیک عمل کیا۔ اب اگر کوئی ایمان والا ہے تو کیا اس کو اللہ عز و جل بہتر تو فرما دیا، تو ایمان کا کوئی فائدہ بھی اس کو نصیب ہوگا؟ تو ہاں، قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر موجود ہے، اور جب کوئی شخص
ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے اور جس کے حضور ایمان اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے، یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر اس حال میں پہنچا کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہے، یعنی ایمان لے کر کے گیا اور ساتھ میں اچھے کام بھی وہ لے کر کے گیا کہ نیکیاں کی تھی دنیا میں، یہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اسی کے درجے اونچے ہیں، یعنی اس بندے کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح کر کے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا اور نیکیاں کرتے ہوئے گیا، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اب یہ آیت سماعت فرمائیں اور پھر ایمان خطرے میں کیسے ہے اس طرف میں آتا ہوں۔ ایمان بہت بڑا سہارا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو سمجھو۔ چونکہ ہمارا حال اپنے رب کے بارے میں ایسا ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ماں مسلمان، بیٹا مسلمان، باپ مسلمان، بیٹی مسلمان، بس یہی سب چل رہا ہے، اپنے رب کے بارے میں جانتے نہیں۔ اگر رب کے بارے میں جان لیں تو پھر امام حسین کربلا میں رب کے بارے میں جانتے تھے، اسی لیے ڈرے نہیں اور جانتے تھے کہ ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو 1000 تعریفیں کی جائیں، لیکن قرآن سے نہ ہٹا جائے نہ قرآن کے فرمان سے ہٹا جائے، ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ اب ایمان کتنا بڑا سہارا ہے ذرا سوچو آپ۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شیطان کو نہ مانے، کس کو نہ مانے؟ نہ مانے سے مراد ہے کہ شیطان کی نہ مانے، شیطان تو ہے، اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن شیطان کی نہ مانے، شیطان کی بات نہ مانے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ مانے، نہ چلے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھام لی، یعنی شیطان کو ماننے کی بجائے جو اللہ کو مانتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ڈیول ٹیمپل جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے، جو شیطان کا مندر بنائے ہو، جا کے شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی بھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ایسی مضبوط رسی اس نے پکڑ لی ہے اور ایسا مضبوط سہارا اسے مل گیا ہے جو سہارا اسے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اب ایمان والوں کو آخرت میں کیا انعام ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے۔ مختصراً ایمان کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا، اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج کے مسلمانوں کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہم نے اللہ کو رب مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اللہ کو ایک مانا، لیکن ہمارا اندر سے دل جو ہے نا، کبھی کسی جیوتش کے پاس چلے گئے کہ ذرا دیکھو ہمارے بارے میں کیا ہے، کبھی کوئی انگوٹھی کا پتھر پہن لیا اور ہم نے سوچا یہ پتھر پہنیں گے تو روزی میں برکت ہو جائے گی، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، کبھی کسی جادوگر کے پاس چلے گئے، کبھی کیا عجیب سچویشن بن گئی، رب سے تعلق ٹوٹ گیا، اور پھر آج کل کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے جو کچھ آ جائے بندہ مان لیتا ہے۔
میں کل پرسوں کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، تو اس میں کسی کی طرف سے ایک بات تھی کہ جو شخص رات کا کھانا چھوڑ دینا وہ بہت صحت مند رہتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تھوڑا سا بھی کھا کر سویا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں کھاتا۔ اور ہماری عوام چل پڑی ادھر، جو کچھ مل رہا ہے اموال لگا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، فالو کر رہے ہیں۔ جتنا بندہ، توجہ چاہوں گا جملے پر، جتنا بندہ یوٹیوب سے سیکھتا ہے، قرآن سے سیکھتا، تو آج مسلمان کہاں سے کہاں نکل جاتا، نہیں سیکھ رہا قرآن سے، اس کا بھروسہ سب پر ہے، رب پر نہیں رہ گیا، نہیں رہ گیا رب پر۔ اور دنیا یہی کوشش کر رہی ہے کہ تم سے ایمان نکل جائے، اس لیے کہ کامیاب وہی ہوگا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو مومن ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ تو دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ تم کو شک میں گرفتار کر دے۔ اور تھوڑی سی بات بتاؤں، کتنا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو رب فرماتا ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ ایمان ٹمٹما رہا ہے ہمارے دل میں۔ اگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یہ کس نے کہا؟ بولیے کس کا فرمان ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دوزخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موت پر بھی، سب چیزوں پر۔ لیکن جب پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان آتا ہے، مولانا کچھ اور بتاؤ نا، میں زمانے سے پڑھ رہا ہوں، ڈاما ڈول، اور تھوڑا سا سمجھاؤں۔ اگر مسلمانوں سے کہا جائے آج مور دین 95% مسلمان کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، تو کہیں بھی ہم جاتے ہیں دعوت میں، جیسے ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے فوراً لا کر ٹاول ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مسلمان جانتا ہی نہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کو پوچھنا نہیں چاہیے، گیلا ہی رہنے دینا چاہیے، ورنہ بیکٹیریاز جو ٹاویل یا کسی اور چیز میں ہیں وہ جراثیم ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، اور گیلا ہاتھ ہونے کی وجہ سے جب کھانے میں ہاتھ ڈالو تو وہ جراثیم پیٹ کے اندر جاتے ہیں۔ تو سرکار نے منع فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو پوچھو نہیں۔ لیکن یہ ہم 1000 بار بتائیں ہیں، لوگ عمل نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے کورونا چلا اور پٹیاں شروع ہو گئی سائنٹسٹ کی طرف سے، اگر کورونا سے بچنا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے ہاتھ پوچھنا نہیں، برابر ہاتھ دھوتے رہو، لگ گئے سب اس کام میں۔ ارے نادانو، تم مسلمان ہو، سائنس آج کچھ کہے گی کل کچھ کہے گی، حضور نے جو کہہ دیا وہ آج بھی حق ہے اور کل بھی حق ہے۔ تو تمہارا ایمان اتنا پختہ کرو کہ جب حضور کا کوئی فرمان پہنچ جائے تو پھر تعویل نہیں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے۔ تم یہ دیکھو، کہنے والا وہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی چیز اللہ عز و جل نے اپنے امتیوں کے لیے مخفی رکھی ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ امت کے بھلے کے بارے میں حضور جتنا جانتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا کوئی انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ بتائیے ایمان کمزور ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ اور جہاں یہ شک آیا کہ سائنس کچھ کہہ رہی ہے اور حضور کچھ کہہ رہے ہیں، اور بندے نے سائنس کو پرائیورٹی دی اور حضور کی بات کو اس نے کمزور سمجھ لیا، گیا وہ۔
گیا وہ ایمان سے. جب تک اپنی کیفیت تم یہ نہ بنا لو کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ حق ہے. اب مسلمانوں اپنا ایمان مضبوط کرو. حضور کا فرمان حق ہے یہ تو کافر بھی جانتے تھے. تعصب میں وہ حضور پر ایمان نہیں لائے، ورنہ کون نہیں جانتا. ابو لہب جیسا گستاخ جب اس کے بیٹے کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ کتا اس کو کھا جائے گا، یا جو کچھ بھی حضور کا فرمان تھا کتے سے متعلق، ابو لہب اپنے بیٹے کو چھپا چھپا کے رکھتا تھا. سفر میں بھیجتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا ذرا گھیرا ڈال کے رکھنا، اس لیے کہ محمد کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی. ابو لہب جیسا گستاخ بھی حضور کی بات کو صحیح سمجھ رہا ہے. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو؟ اگر تم سے کہا جائے کہ حضور کا یہ فرمان ہے، ہاں مولانا کرتا ہوں بس دعا کریں، آپ ڈاما ڈول ہلکا سمجھنا شروع کر دیا. یہ ایمان کے خطرے کی نشانی ہے. ایمان خطرے میں پڑ گیا. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں سب پر بھروسہ مضبوط، رب پر بھروسہ کمزور ہو گیا ہے. مضبوط کرو اپنے ایمان کو. کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا، اور اس سے زیادہ قوت والا کوئی ہے ہی نہیں. اور اس نے اپنا محبوب بھی ایسا عطا فرمایا کہ اسے بھی ایسی قوت عطا کی ہے. تھوڑی دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ چاند پہ جانے کے بعد پتہ چلا اس کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. آئے گی یہ بات، اس لیے آئے گی کہ کہنے والے نے سچ کہا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے، تو میں گیا ملنے کے لیے. تو میں نے سوچا دیکھوں واقعی یہ سچے نبی ہیں. تو کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے چہرہ دیکھا تو دل نے کہا یہ سچے کا چہرہ ہے.